ہم استاد نہیں ہیں، خالی مرجے بھی نہیں ہیں، مراجع کے بھی استاد ہیں. وہ عظیم ترین شیعہ تاریخ کے مجتہدین میں سے ایک ہیں آغا افشار کی. تو پہلی شب جمعہ جو آئی میں نے خواب میں دیکھا. دیکھیے آغا خوئی کوئی خواب دیکھ کر آپ کو بتائیں، آغا سیستانی کوئی خواب دیکھ کے آپ کو بتائیں، یہ آغا نائنی رتبے میں ان سے بھی بڑے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شب جمعہ میں نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا اور پھر میں نے اپنے ہاتھ سے ان کی انگلیاں پکڑی اور انگلیاں دبا کر کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ موت کے وقت آپ کی کیا کیفیت تھی اور آپ پہ کیا گزری شب جمعہ. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. ایک زمانے میں بہت بدنام تھا کہ سوائے قبر کے اور میں کچھ پڑھتا ہی نہیں. تو قبر والا مولانا یا جو ہمارے خوجی حضرات ہیں انڈیا کے احمد آباد اور گجرات کے قبر والے باپو یا ملا جہنم یا جہنم کا داروغہ یا ڈراکولا آف اسلام بہت پڑھتا تھا. لیکن پھر میں نے بہت کم کر دیا ہے. اور یہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر سے وہ چیزیں میں کاٹ رہا ہوں جو آپ حضرات کے مزاج پہ ناگوار گزریں گی اور صرف جو پیغام ہے وہ پہنچا رہا ہوں. تو آغا نائنی میں اب اس سے بڑا جملہ کیا کہوں کہ یہ آغا سیستانی اور آغا خود سے بھی درجے میں بلند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو مرنے کے بعد پہلی شب جمعہ دیکھا. شب جمعہ ہر ایک کو معلوم ہے، روایت بہت مشہور ہو گئی ہے کہ شب جمعہ مرنے والوں کی روحیں ان زندوں کے پاس آتی ہیں جن سے ان کا رشتہ ہو یا دوستی ہو. دوستی کے بھی بہت واقعات ہیں قبر کے. آج شب جمعہ ہے تو میں نے دیکھا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انگلیاں پکڑ کے دبائیں اور کہا مجھے بتائیے کہ آپ پہ کیا گزری. ایک عظیم القدر مرجع اپنے استاد مرجع کا واقعہ نقل کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ جب موت میرے قریب آئی تو اس وقت دو پریشانیاں بہت زیادہ تھی میرے ذہن میں. نمبر ایک، تمہیں پتا ہے کہ میرے گھر میں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ مراجع کی بات ہو رہی ہے اور عظیم ترین مراجع کی. کئی وقت تو ہمارے یہاں فاقے گزر جاتے تھے. اچھا میں تو آرام سے گزارا کر لیتا تھا کیونکہ علم کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے. آدمی کو جس چیز میں لذت آ جائے نا وہ کھانا پینا بھول جاتا ہے. اب میں ایک مثال بڑی بھونڈی دے رہا ہوں، کہاں اتنا عظیم واقعہ، کہاں اتنی چھوٹی مثال. جنہیں کرکٹ کا شوق ہو جائے جب وہ سنسنی خیز مرحلے آتے ہیں نا ان کو کھانا یاد ہوتا ہے نہ پینا یاد ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں وہ. تو اسی طرح جس کو علم کا مزہ آ جائے، یہ تو 2 یا 4 اوور ہوتے ہیں جس میں آپ کی جان پہ بنی ہوتی ہے. علم کا مزہ آ جائے نا تو پوری زندگی ایسی گزرتی ہے. میں فاقہ کرتا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کھانا ملے کہ نہ ملے، پینے کی چیز ملے کہ نہ ملے، کچھ نئے مسئلے، کچھ نئی ریسرچ. لیکن میری بیوی اور میرے بچے وہ اب تک تو میرے ساتھ ہیں اور میری وجہ سے وہ بھی اس علم کے مزے میں ہیں. لیکن میرے بعد اتنے مراجع گزرے ہیں، آپ کو کسی کے بارے میں پتا ہے کہ ان کے گھر والوں پہ کیا گزری؟ تو اب یہ کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا. جو ایک سہارا ہے نا، جو ایک سپورٹ ہے نا. بیوی نے دیکھا میرا شوہر اتنا بڑا مرجع ہے، علم میں مزہ لے رہا ہے، بیوی ساتھ ہو گئی. موجودہ زمانے میں ایمان بچانے کا طریقہ، یہ چیز آگے آئے گی. یہ جملہ بہت کام کا ہے، آگے آئے گا. چھوٹے بچے ٹھیک ہے باپ کو دیکھا، لیکن جب میں نہ رہوں گا تو پھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا. میں آخری وقت میں یہ پریشانی میں تھا اور یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی کہ اپنے گھر والوں کا خیال کرے. اور دوسرا یہ کہ میں بہرحال یہ تو میں نے کہہ تو دیا، لیکن زندہ رہنے کے لیے کھانا تو ضروری ہوتا ہے نا، وقتاً فوقتاً. اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے کلچر میں گوشت پہ بہت زور. آپ زیارت پہ جاتے ہیں، کتنے ہی دمبے تو آپ کے پیروں کے سامنے ذبح ہو جاتے ہوں گے. تو مسجد ہندی بہت مشہور مسجد ہے نجف کی، اس کے سامنے قصائی، وقتاً فوقتاً میں اس سے قرضے پر گوشت لے آتا تھا. اور ہوتا یہی کہ جب آدمی کی مالی حالت ٹھیک نہ ہو تو قرضہ ادا ہونے کے بجائے بڑھتا رہتا ہے. وہ کوئی بہت زیادہ قرضہ نہیں تھا، 4 درہم 5 درہم کا قرضہ ہو گیا کئی سالوں میں. اب اس نے مطالبہ نہیں کیا،
لیکن اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو آٹومیٹک تو قرضہ معاف نہیں ہوتا, وہ تو باقی. جس وقت اب اس کے بعد کی کچھ چیزیں میں چھوڑے دے رہا ہوں. ایک تو مومنین کرام کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے ملک الموت, اور پھر یہ ہے کہ اتنے بڑے مرجے کا اس میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ذرا توہین ان کی نہ ہو جائے. کہا کہ اب جب ملک الموت میرے پاس آیا تو بڑا سخت یہ میرے لیے مرحلہ ہو گیا. ایک طرف بیوی بچوں کا خیال, دوسری جانب وہ قصائی کا قرضہ. اب اس کی جو کیفیت بتائی, 5 درہم کوئی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے پاس. آغا نائینی اپنے استاد کی انگلیاں پکڑ کے دبا رہے ہیں, کہہ رہے پھر کیا ہوا. کہا کہ اس وقت مجھے ایک پیغام ملا ملک الموت کے تھرو, بیوی بچوں کی فکر نہ کرو. حضرت موسیٰ کے سرحانے ملک الموت آیا, کہا یا نبی خدا مجھے آپ کی روح قبض کرنا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنے گھر والوں کو خدا حافظ کہہ دوں. جوانی میں اگر یہ واقعہ آپ نے مجھ سے سنا ہوگا تو 20 منٹ لگتے تھے, ابھی آپ دیکھیں گے شاید 3 منٹ کے اندر واقعہ پورا ہو جائے. کہا ملک الموت نے کہا کہ یا نبی خدا یہ میرے اختیار میں تو نہیں. موسیٰ کون ہے؟ السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ وہ ہیں جن کے وارث آقا حسین بنے ہیں. کہا کہ میں, حسین کا رتبہ موسیٰ سے بلند ہے, یہ یاد رکھیے. تو کہا کہ میں تو یہ اجازت نہیں دے سکتا اللہ سے کہا, اللہ نے اجازت دے دی. موت کا وقت ٹل جاتا ہے. عام آدمیوں کے لیے بھی اگر وہ ذرا کچھ نیکیاں کرتے ہوں, وہ ایک الگ لسٹ ہے. کبھی اب میرے مرنے سے پہلے ایک موضوع مجھے یہ مکمل کرنا ہے کہ موت اور موت کے بعد کے مراحل, لیکن فی الحال نہیں. ہو سکتا ہے کہ میں آج رات مر جاؤں, لیکن فی الحال میرے ذہن میں پروگرام کچھ اور ہے, اور یہ بھی میرا اصل موضوع سے متعلق بنے گا جملہ. آ جائیے. اجازت مل گئی. گھر والوں کو خدا حافظ کا. بوڑھی ماں تھی, بیوی تھی, بچے تھے. چھوٹی بچی تھی, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو رونے لگی. خدا نے پوچھا موسیٰ رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, بچی بہت چھوٹی, میرے بعد کون اس کا خیال کرے گا. کہا کہ اے موسیٰ ایسا کرو کہ چلو ملاقات مکمل, گھر سے باہر نکلو. باہر ہی وہ دریائے نیل بہ رہا تھا, یا جو دریا بھی ہوگا. کہا کہ اپنا عصا اس پہ مارو. حضرت موسیٰ نے عصا مارا, دریا پھٹ گیا. کہا موسیٰ اب ذرا دریا میں اترو. کہا تو اتنی جلدی تھی ملک الموت کو کہ 1 منٹ دینے کو تیار نہ تھا, اور کہا جو کہ پیغام پہنچانا ہے موسیٰ کو نہیں, آپ کو اور ہم کو. کہا اترو. موسیٰ اترے دریا میں. دریا کی تہ میں کیا ہے؟ وہ کیچڑ ویچڑ, مٹی, گھاس پھوس. کہا کہ یہاں پتھر نظر آ رہے ہیں. کہا یا ہاں پروردگارا پتھر نظر آ رہے ہیں. کہا ڈھونڈو اس میں ایک پتھر ہوگا جس پہ سرخ دھاریاں. وہ ڈھونڈا, مل گیا. کہا اس کو الٹا کرو. الٹا کیا. کہا اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوگا, ہے. کہا دیکھو کیا ہے اس میں. دیکھا ایک چھوٹا سا کیڑا گھاس کی پتی منہ میں لے کے اس کو چبا رہا. کہا کہ موسیٰ دنیا کے سینکڑوں دریاؤں میں سے, اس دریا میں سینکڑوں پتھروں میں سے ایک پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے. میں نے اس کو بھی نہیں بھلایا اور میں نے اس کا بھی خیال نہ رکھا, تو تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کا یا تمہارے گھر والوں کا خیال میں نہ رکھوں گا؟ میں ہوں خیال رکھنے والا, تم نہیں ہو. بہترین موقع تھا یہ ربط مصائب میں یتیمی کے, لیکن چونکہ واقعات پورا کر دوں گا کیونکہ کل اتنے لوگ تو نہیں آ سکیں گے جتنے آج آ گئے اتفاقاً. تو خلاصہ یہ کہ آگئے افشارکی کہتے ہیں کہ ملک الموت کے تھرو پیغام ملا, بیوی بچوں کی فکر نہ کرو. ہاں قصائی, اس کا جو قرضہ باقی ہے, دنیا بھر میں جہاں بھی میں اس وقت جا رہا ہوں, اور اس وقت سے مطلب اس سال نہیں, پچھلے 8-10 سال سے مومنین کرام کے آپس کے یہ والے جھگڑے اتنے میرے پاس آتے ہیں کہ اب تو خیر اس بیماری کی وجہ سے پچھلے 6 مہینے میں 3 مرتبہ کووڈ پازیٹیو نکلا. اچھا, جب بالکل کووڈ شروع میں آیا تھا تو اس وقت بھی ایک کووڈ تھا, وہ تو بڑا خطرناک تھا. بستر سے اٹھنے کی طاقت نہ تھی, وضو کرنا ہوتا تھا تو 15-20 منٹ سوچتا تھا اٹھوں کہ نہ اٹھوں, کہ اٹھوں کہ نہ اٹھوں.
جو بہت سارے مومنین کی ہمیشہ نماز صبح میں عادت ہوتی ہے، وقت تو آ گیا، اٹھیں نہ اٹھیں، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو 10 منٹ ہیں، ابھی تو 15 منٹ ہیں، اور نماز قضا. اتنی کمزوری تھی. اب یہ پچھلے 6 مہینے میں جو 3 کووڈ ہوئے ویکسینیشن کے بعد، خطرہ تو نہیں تھا، لیکن ہر کووڈ اپنے ساتھ کمزوری لے کے آ رہا، جس کی وجہ سے پہلی محرم سے آج تک میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، مومنین سے ملاقات بالکل نہیں ہو رہی. اور الحمدللہ امریکہ گیا، کینیڈا گیا، آسٹریلیا گیا مجلسیں پڑھنے کے لیے، ہر جگہ مومنین نے بہت تعاون کیا ہے. لیکن یہ بات ضمنی طور پر اس لیے آ گئی کہ یہ تو فی الحال ٹیمپریری ایک مسئلہ ہے، لیکن جب میں مجلسوں کے درمیان لوگوں سے ملتا تھا، اتنے کیس آتے تھے، فلاں نے پیسہ مار لیا، فلاں نے قرضہ لے کے واپس نہیں کیا، فلاں نے یہ کیا، مومنین کے جھگڑے. قصائی آغا نائنی سے ایک عظیم مرجع سے، اسی لیول کے ایک مرجع نے جو ان کے استاد نے بتایا، جو کہا کہ وہ تو مسئلہ اللہ تمہارا حل کرے گا، تم نے میرے دین کا خیال کیا ہے، اللہ تمہارے گھر والوں کا خیال کرے گا، لیکن یہ قصائی کا معاملہ مرجع بھی ہو تو تمہارا اور ان کا معاملہ. کہا کہ اب یہ ملک الموت نے پیغام دیا جب روح قبض کر رہا ہے، اور خالی پیغام نہیں دیا، کچھ آثار بھی آ گئے. سمجھے ایک عظیم ترین مرجع، میں کسی اور مرجع کا نام بطور مثال بھی نہیں لینا چاہتا، عذاب کے آثار بھی آ گئے اور میت میری چل رہی. تو آغا نائینی نے کہا پھر کیا ہوا؟ جب آپ کو قبر میں دفن کر دیا، اصل عذاب تو وہاں آتا ہے نا. ملک الموت تو خالی تھوڑی سی نشانیاں دکھاتا. کہا کہ وہاں جا کے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گئے اور بات ختم ہو گئی. اب جو آنکھ کھولی، بس جملہ میں مجبور ہوں کہنے پہ کہ گویا آغا سیستانی نے خواب دیکھا اور آنکھ کھولی. آنکھ کھولی تو پہلے تو اپنے استاد کے گھر والوں سے رابطہ کیا. کہا کہ ہاں، ایران میں اصفہان میں ایک مومن نے یہ نیت کی تھی، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی نا یہ نیت، کہ میں اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ اس عظیم مرجع کو دوں گا. وہ اس نے بھجوایا. جب وہ یہ دولت یہاں آئی تو ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، گھر والے تھے وہ ان کو مل گئی، اور اتنے پیسے تھے کہ زندگی ان کی آرام دہ ہو گئی. تو خیر اس کی طرف تو میں نہیں جا رہا ہوں، یہ تو وہی پیغام ہے کہ آپ اللہ کا خیال کریں، اللہ آپ کا خیال کرے گا. لیکن یہ قصائی والا کیا معاملہ ہوا کہ ملک الموت نے عذاب شروع کر دیا تھا. یہ لفظ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، ایک عظیم مرجع کے حوالے سے آثار آ گئے تھے. پھر کیا ہوا کہ چلو اپنے ساتھیوں سے کہا چلو مسجد ہندی کے سامنے پہنچے. قصائی کی دکان مشہور دکان تھی. بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا اتنے بڑے بڑے مراجے میرے پاس آ رہے ہیں، گھبرا کے کھڑا ہو گیا. کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ تمہیں پتا ہے نا ابھی 4-5 دن پہلے آغا افشارقی کا انتقال ہو گیا تھا. کہا کہ ہاں پورے نجف سیاہ پوش ہو گیا تھا، ایک شوق کی کیفیت تھی، اور جنازہ میری دکان کے سامنے سے ہی تو گزرا تھا. تو میں دکان تو نہیں بند کر سکا تھا، لوگوں کی ضرورت کی چیز تھی، لیکن میں نے وہاں کھڑے ہو کے جنازے کو تعظیم دی. کہا بس ان کا کوئی قرضہ؟ کہا کہ ہاں. جب وہ جنازہ جا رہا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ 5 درہم ایک دن میں نہیں، آدھا درہم، چوتھائی درہم، اتنا ان کا قرضہ آ گیا ہے. اب یہ دنیا سے چلے گئے، میں اسی وقت اسی لمحے ان کو معاف کرتا ہوں. جیسے ہی میرے دل میں نے یہ نیت کی، میں بیٹھ گیا اپنی جگہ. آغا نائینی سمجھ گئے کہ وہ جو عذاب آتے آتے رک گیا، وہ اس لیے رک گیا کہ اس نے معاف کر دیا. یہ دوسروں کی موت کو یاد کرنا. اب یہ مجمع اتنا بڑا میرے سامنے آ گیا ہے کہ میں چکرا رہا ہوں کہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی